اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر کر رہے تھے، اور محترم سامعین، میں نے پچھلی قسط کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس سورج کو مغرب کی طرف سے طلوع کرنے کا مطالبہ کیا نمرود سے، تو فبہت الذی کفر، وہ کافر مبہوت ہو کے رہ گیا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اس کا کیا جواب دیا جائے۔ جب بے بس ہو گیا اپنے دلائل میں، تو اس عدالت کے اندر سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 68 میں یہ بات آتی ہے کہ ان درباریوں سے کہنے لگا قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ لوگوں اگر تم اپنے الہوں کی مدد کرنا چاہتے ہو نا تو پھر بہت بڑی آگ جلاؤ، اور ابراہیم علیہ السلام کو ساگ میں جھونک دیتے ہیں تاکہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو کے رہ جائے۔ اس کافر کو اور کوئی بات نہیں سوجی۔ ہمیشہ کفر جب اپنے عروج پہ پہنچتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، تو وہ ایسی ہی حرکات کیا کرتا ہے۔ ظالم اور جابر جب ان کے سامنے کوئی دلیل نہیں رہتی اور کلمہ حق کہنے والا اپنے کلمہ حق کو بباغ دہل معاشرے کے اندر بیان کر رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ اسے مٹانے کی ہر کوشش کیا کرتے ہیں، اور ساری سازشیں، ساری شیطانی چالیں وہ چل لیا کرتے ہیں۔ تو یہ شیطان جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کو اور اس آواز کو ہمیشہ کے لیے دبانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ دے رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جلا دیا جائے۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور جناب ابراہیم اس آزمائش کے اندر بھی پورے اترے، اور اس آزمائش کو بھی اپنے سینے سے لگایا تو رب العالمین نے آگ کو حکم دیا تھا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا، نہ گرم رہنا نہ ٹھنڈی ہونا، میرے محبوب کو سردی نہ لگنے لگے، گویا تو اس کے لیے گلزار بن جا۔ پھر وطن سے ہجرت، اپنی ساری چیزوں کو اللہ کے راستے میں چھوڑنا، اپنے خاندان کو، رشتہ داریوں کو وہاں پہ چھوڑنا، سارا کچھ اللہ کے راستے میں جھونک دینا، اور اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے بھتیجے کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی۔ گھر کو چھوڑ دیا، کنعان کو چھوڑا، مصر تشریف لے گئے، مصر سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے۔ گویا یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو اللہ کے راستے میں آپ نے برداشت کی۔ پھر اللہ نے اس بڑھاپے کی عمر میں جب حضرت ہاجرہ سے اسماعیل ذبیح اللہ دیے، تو جناب اسماعیل ذبیح اللہ کو اللہ کے راستے میں خواب میں دیکھا کہ آپ قربان کر رہے ہیں، تو پھر اس بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ یہ آزمائش بھی کوئی چھوٹی آزمائش نہیں۔ اگر پرانی آزمائشیں، پرانی ساری ابتلائیں دیکھی جائیں تو ان میں سب سے زیادہ ابتلا ہے، یہ ابتلا عظیم ہے، اور اللہ کے راستے میں بیٹے کو، اور نوجوان بیٹے، چلتے ہوئے بیٹے کو جس پہ ساری امیدیں وابستہ ہیں، ابھی ہے بھی اکلوتا، اسے اللہ کے راستے میں دے دینا اور ذبح کر دینا۔ چلا ڈالی چھری ابراہیم علیہ السلام نے۔ پھر جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اے ابراہیم، آپ نے ساری آزمائشیں پوری کر دیں، اللہ نے ان آزمائشوں کے بدلے میں اسحاق علیہ السلام بھی عنایت کیے،
دوسرے بیٹے بھی ہو گئے، فلسطین کے اندر بھی رونقیں بن گئیں۔ اس وقت جناب اسماعیل علیہ السلام کی عمر، مورخین اور محدثین و مفسرین یہ بات لکھتے ہیں اپنی تشریحات میں کہ تقریباً 20 سال کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام 20 سال کے ہو چکے تھے، اور اس عمر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم اب دوبارہ مکہ تشریف لے جائیے، اور مکہ پہنچ کے وہاں میں نشاندہی کراؤں گا اور میرا گھر تعمیر کیجیے۔ یہ تیسری بار پھر پہلے بیٹے کو چھوڑا، پھر ذبیحہ کے وقت تشریف لائے، پھر یہ تیسرا چکر ہے۔ اس چکر کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں میرے گھر کو تعمیر کرو۔ آئے اسماعیل اسی درخت کے نیچے بیٹھے، تیر چھیل رہے تھے، ملے، بیٹے نے اپنے باپ کو پہچان لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی خیریت دریافت کی، اور اس کے بعد بیٹے سے کہا کہ بیٹا، اللہ نے ایک اور حکم دیا ہے۔ وہ فرما بردار بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ اے میرے باپ، کیا حکم ہے؟ میں اس حکم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جناب ابراہیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں اپنا ایک گھر تعمیر کرنے کے لیے حکم فرمایا ہے۔ میرے ابا جان، جو مجھ سے بن پڑتا ہے میں حاضر ہوں، میں اس گھر کی تعمیر میں ہر طرح سے آپ کی مدد کروں گا۔ احادیث مبارکہ میں یہ بات آئی ہے کہ مختلف جگہ سے دونوں باپ بیٹے نے پتھر اکٹھے کیے، پتھر اکٹھے کر کے جناب جبریل امین نے ان بنیادوں کی نشاندہی فرمائی، اور ان بنیادوں کی نشاندہی پہ آپ نے ان بنیادوں کو باپ بیٹے نے مل کے کھودنا شروع کر دیا۔ کعبۃ اللہ کی اصل بنیادیں اسی درخت کے قریب جو ٹیلا تھا، جو مسمار ہو چکا تھا اور مختلف سیلابوں کی نظر ہو گیا تھا، وہاں سے وہ بنیادیں مل گئیں جسے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور دونوں باپ بیٹے نے مل کے انہی بنیادوں پہ ایک کمرہ کھڑا کر دیا، اور کمرہ کھڑا کر کے اللہ کی حضور جناب ابراہیم دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ قرآن کریم میں ارشاد گرامی ہے سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 127 میں کہ جب دونوں باپ بیٹا ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کو اٹھا چکے، اس گھر کو تعمیر کر چکے، تو اس وقت جناب ابراہیم دعا کے لیے ہاتھ دراز کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ، یہ گھر ہم نے تعمیر کر دیا، اب اس گھر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک ہے پروردگار تو سنتا اور جانتا ہے، تو میری خواہشوں کو جانتا ہے، اور جس نیت کے ساتھ میں نے اس گھر کو تعمیر کیا ہے تو اس نیت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ اس گھر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی، ابراہیم علیہ السلام کا کردار اور ان کی محنتیں، ان سب کو دنیا کے لیے مشعل راہ اور اس گھر کو لوگوں کے بار بار آنے کا ذریعہ اور ان کی گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بنا دیا۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلی قسط کے اندر بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔